بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ اللہم صلی علی عبارت یہاں سے ہے کہ العلائم التي تحدث فی سنۃ الظہور۔ القسم الثالث، مصنف نے ظہور کی علامات کو 3 قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلی قسم اس بارے میں تھی کہ جو آخری زمانے کے حالات ہوں گے، جسے ملاحم اور فتن عربی میں کہتے ہیں کہ آخری زمانے کے فتنے اور حالات کیا ہوں گے۔ دوسری قسم وہ علامات کے جو ظہور سے قریب ہوں گی، لیکن کتنا عرصہ قریب ہوں گی یہ معین نہیں کیا گیا، اور اس کے اندر مصنف نے جو مختلف روایات کا خلاصہ شیخ مفید علیہ رحمہ نے بیان فرمایا تھا، اور وہ روایات کی جو شیخ مفید علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق ثابت ہیں، اس میں شیخ مفید علیہ رحمہ کی عبارت کو نقل فرمایا اور پھر ان کی مختصر جو ہے وہ تشریح بھی ہمارے سامنے رکھی۔ آج جو گفتگو ہے وہ تیسری قسم میں ہے۔ تیسری قسم کو مصنف نے جو عنوان دیا ہے کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ تحدث فی سنۃ الظہور، کہ جس سال ظہور ہونا ہوگا اسی سال یہ علامتیں رونما ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ اور اس میں شرح میں لکھا کہ ممکن ہے کہ اسی سال ہو اور ممکن ہے کہ اس سے 1 سال قبل ہو، یعنی دوسری جو قسم تھی علامات کی وہ آپ قریب کہہ سکتے ہیں، اور ان علامات کو آپ اقرب کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کیا ہوں گی، قریب ہوں گی، یعنی اسی 1 سال میں ہوں گی یا اس 1 سال سے کم از کم کیا 1 سال قبل ہوں گی۔ جبکہ جو پہلے علامات تھیں وہ مشترکہ تھیں، اس میں قریب اس طرح کی کوئی تفصیل اور کیا قیود نہیں تھیں، یعنی ساری کی ساری مشترکہ ذکر ہوگی۔ لہٰذا ان علامات میں جو ان میں سے کچھ علامات ہیں ان کا بھی کیا ہوگا، تکرار ہوگا، لیکن یہ چونکہ وہ کیٹیگری ہے کہ جو اسی ظہور، جو سال کا ظہور ہے اسی میں رونما ہونی ہے، یا جو ہے وہ 1 سال پہلے رونما ہونی ہے، تو اسی وجہ سے کیا ہے ان کو الگ طور پہ کیا ہے تقسیم کیا گیا۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہم نے ذکر کی تھیں کہ جو 1 سال میں ظاہر ہوں گی ظہور کے اسی سال یا اس سے 1 قبل۔ اس کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ علامات غیر مختومہ، کہ غیر حتمی علامات، اور دوسری کیا ہیں، حتمی علامات۔ جو غیر حتمی علامات ہیں ان کے مطابق مصنف نے یہ تفسیر کی ہے کہ التی یحتمل وقوعها کما یحتمل عدمہ، کہ یہ وہ علامات ہیں کہ جن کے واقع ہونے کا بھی احتمال ہے اور واقع نہ ہونے کا بھی احتمال ہے، لہذا ممکن ہے کہ یہ علامتیں واقع ہوں اور ممکن ہے کہ نہ واقع ہوں، لہذا یہ علامات غیر حتمی ہیں۔ ان میں سے سب سے جو پہلی علامت ہے اس کو مصنف نے نام دیا الہاشمی کا، کہ اس میں جو ہے وہ یہ روایات میں جو ذکر ہوا کہ ایک جو ہاشمی ہوگا، یعنی جو سید ہوگا، اس کے جو ہے وہ پرچم نکلیں گے، اور یہ پرچم خراسان کے علاقے سے نکلیں گے۔ تو مصنف نے کہا کہ یہ غیر حتمی کیا ہے علامات میں سے ہے۔ اور اس کے بعد مصنف نے کہا کہ یہ جو ہاشمی اور سید کے متعلق روایات ہیں کہ یہ کالے رنگ کے پرچم لے کر خراسان کے علاقے سے نکلیں گے، اس میں جو ہے وہ بہت ساری روایات میں مختلف تفاصیل ذکر ہوئی ہیں، کچھ روایات مصنف ذکر بھی کریں گے۔ مثال کے طور پہ کچھ روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ انہو رجل من بنی ہاشم، کہ خاندان بنی ہاشم کا یہ ایک مرد ہوگا۔ ایک میں یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ ذریت رسول سے ہوگا، اور سن شباب، یہ جوان ہوگا، اور ان کی جو دائیں ہتھیلی ہے، جو دائیں ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کے اندر کیا ہوگا، ایک تل ہوگا، اور وہ خراسان سے نکلے گا۔ پھر مصنف نے کہا کہ خراسان کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ ایران کے ایک حصے کو بھی شامل ہو جہاں پہ بھی مشہد مقدس ہے، اور افغانستان کے حصے کو بھی شامل ہو، اور جو سوویت یونین کے جو علاقے ہیں ان کو بھی کیا یہ شامل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے وہ فکس نہیں کر سکتے کہ افغانستان کا علاقہ ہوگا، سوویت یونین کا کوئی علاقہ ہوگا، روس، رشیا وغیرہ، یا جو ہے وہ ایران کا جو مشہد ابھی موجود ہے یہ والا علاقہ ہوگا۔ یہ بہت سارے کیا احتمالات موجود ہیں، اور احادیث یہ کہتی ہیں کہ یہ جب وہاں سے خروج کریں گے خراسان سے، تو خراسان سے خروج کر کے یہ عراق میں کیا آئیں گے، کوفہ میں، اور کوفہ میں جو ایک جو سفیانی ہے جو ظلم کرے گا اس کا لشکر بھی وہاں پہ موجود ہوگا، اور جو وہاں پہ بہت زیادہ خون بہے گا، اور کوفہ میں بہت ساری خواتین کو وہ قیدی بنا کر گاڑیوں وغیرہ میں ڈال کے جو
وسائل نقل جو عربی میں تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ نقل و انتقال کے جو ذرائع ہیں وہاں پہ وہ قیدی بنا کے ان کو لے جا رہے ہوں گے شام کی طرف، تو یہاں پہ یہ پھر جو ہے وہ ہاشمی کیا ہے وہاں پہ پہنچے گا، اور ادھر سے جو یمانی کا لشکر ہے وہ بھی کیا پہنچے گا، اور کوفہ میں ان کی جو ہے وہ آپس میں جنگ ہوگی، اور بالآخر فتح جو ہے وہ انہی جو ہے وہ ہاشمی کو ہوگی۔ اور یہاں پہ مصنف نے ابھی کچھ روایات کو ذکر کیا کہ اس میں مصنف نے کہا کہ احادیث میں یہ اختلاف موجود ہے کہ آیا وہ حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے۔ حسنی یعنی امام حسن علیہ السلام کے نسب سے ہوں گے، حسینی یعنی امام حسین علیہ السلام کے نسب سے ہوں گے۔ اور مصنف نے کہا کہ وَإِنَّنِي أَظُنُّ ظَنًّا قَوِيًّا کہ مجھے یہ ظن ہے کہ یہ حسنی النسب ہوں گے، اور یہ جو روایات میں ذکر ہوا ہے حسنی کا لفظ یا نفس زکیہ کا جو ذکر ہوا ہے یہ وہی ہاشمی ہے، یعنی کوئی الگ سے یہ چیز جو ہے وہ شخصیات نہیں ہے، یعنی جو خراسان سے خروج کریں گے حسنی، جو نفس زکیہ کا قتل ہوگا، اور یہ سارا جو ہے وہ ایک ہی مصنف کہتے ہیں کہ میرا یہ ظن ہے کہ مجھے یہ چیزیں کیا ایک ہی لگتی ہیں، فرق نہیں لگتا۔ بہرحال مصنف نے کہا کہ یہی جو ہے وہ مشہور بھی ہیں کہ جو رکن و مقام کے درمیان جو نفس زکی ہوں گے، حسنی النسب ہوں گے، وہ بھی یہی کیا شخصیت ہوں گی، کوئی یعنی دوسری مجھے شخصیت نہیں لگتی۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، اور یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں، مستبشرن یعرف السرور فی وجہی کہ بڑی جو ہے وہ بشارتیں دے رہے ہیں اور خوشی کی حالت میں، اور خوشی کے آثار ان کے چہرے کے اوپر واضح طور پہ دیکھے جا سکتے تھے۔ تو صورتحال کیا تھی کہ ہم جو بھی سوالات کر رہے تھے مستقبل کی خبروں کے متعلق، اللہ کے رسول ہمیں جواب دے رہے تھے، اور پھر ہم خاموش ہوتے تھے تو پھر دوبارہ کیا ہم سوالات کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے کیا ہے ایک محفل ہماری کیا ہے سجی ہوئی تھی۔ حتی مرت فتیۃ من بنی ہاشم، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے جو کچھ جوان تھے ان کا ایک گروہ وہاں سے گزرا کہ جس میں جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاشمی جوانوں کو دیکھا، جو چھوٹے بچے بھی اس کے اندر شامل تھے، تو فوراً جو ہے وہ ان کے پاس گئے اور ان کو اپنے پاس بلا لیا، ون حملت عیناہ، اور آپ کی آنکھوں جو ہے وہ آنسوں سے جو ہے وہ بھر گئیں۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں، آخر یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان اہل بیت اختار اللہ لنا الآخرۃ علی الدنیا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو اختیار کیا ہے اور دنیا کو ہمارے لیے نہیں رکھا۔ وَإِنَّهُ سَيَلْقَى أَهْلُ بَيْتِ مِن بَعْدِ تَطْرِيدًا وَتَشْرِيدًا، اور میرے بعد جو میرے اہل بیت ہیں ان کو جو سامنا ہوگا، تطرید اور تشرید عربی کے الفاظ ہیں کہ ان کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا اور کہیں اور پہ کیا بھیج دیا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر حالات یوں بنے گے کہ حتی ترفع رایات سود من المشرق کہ مشرق کی جانب سے جو سیاہ پرچم ہیں وہ ظاہر ہوں گے، فیسألون الحق فلا یعطونہ کہ وہ حق کا سوال کریں گے، یعنی اپنا حق مانگیں گے لیکن ان کو حق نہیں دیا جائے گا، فیقاتلون فینصرون پس وہ جنگ لڑیں گے تو اللہ ان کو جو ہے وہ فتح نصیب کرے گا۔ فمن ادرکہم منکم او من اعقابکم جو بھی تم میں سے اس لشکر کو درک کر لے گا یا تمہاری نسلوں میں سے جو بھی افراد جو ہے وہ اس لشکر کو پا لیں گے تو وہ پھر ہم اہل بیت میں سے ہمارے امام کو بھی پا لیں گے۔ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ یعنی تم اس لشکر کو اس طریقے سے پا لو کہ اگرچہ تمہیں برف کے اوپر ایسے چلنا پڑے کہ جیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ کونیوں کے بل چلتا ہے، یعنی تمہارے حالات اتنے مشکل ہوں پھر بھی جو ہے وہ تم اس لشکر تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرنا۔ فَإِنَّهَا رَایَاتٌ الْہُدیٰ کیونکہ یہ ہدایت کے پرچم ہوں گے، اور آخر پہ یہ اپنے جو پرچم ہیں يَدْفَعُونَهَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي یہ میرے اہل بیت میں سے جو ایک مرد نکلے گا تو یہ سارے پرچم جو ہے وہ اسی کے حوالے کر دیں گے، اپنے لشکر اسی کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس میں سیاہ پرچم کے نکلنے کا ذکر موجود ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ 656 ہجری میں جو ہے وہ ابو مسلم الخراسانی ایک بندہ تھا، وہ نکلا تھا اور اس نے جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومت کو ختم کیا تھا اور عباسی حکومتوں کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی 656 ہجری میں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ یہ والی پیشن گوئی کیا مراد ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح یہ ہے کہ جو آنے والی روایات ہیں
جس میں خراسان وغیرہ کا ذکر ہے، وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ابو مسلم الخراسانی سے بالکل نہیں بنتا۔ اور ابن کثیر مورخ کا یہاں پہ حوالہ لکھا کہ ابن کثیر جو مورخ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حاضر روایات سود لیست ہی التی اقبل بہا ابو مسلم الخراسانی، ان جو سیاہ پرچم والی جو روایات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ابو مسلم الخراسانی نے اقدام کیا تھا کہ پھر اس نے کیا ہے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر دیا، بل رایات سود اخرى، بلکہ اس سے مراد وہ سیاہ پرچم ہیں کہ جو لے کر آئیں گے صحبت المہدی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب جو ہے وہ جن پرچموں کو لے کر آئیں گے، اس سے وہ مراد ہے، کیونکہ وہ روایات میں موجود ہے کہ یہ سیاہ پرچم جو ہے وہ حوالے کر دیں گے ہم اہل بیت میں سے جو ایک مہدی ہوگا اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے مورخین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی ابھی یہ جو پیشن گوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب ہوگی۔ دوسری روایت جو ہے وہ امام علی علیہ السلام سے ابی طفیل نقل کرتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اذا سمعت الرایات سود مقبلۃ من خراسان، کہ جب تم سنو کہ خراسان سے جو ہے وہ سیاہ پرچم آ رہے ہیں، فَقُمْتَ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَرٍ عَلَيْكَ، اور تم ایسے صندوق میں ہو کہ جو تالا لگا کے تمہیں اس کے اندر بند کر دیا ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے فَكْسِرْ ذَلِكَ الْقُفْلِ، تم نے اس تالے کو توڑنا ہے اور اس صندوق کو بھی توڑ دینا ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ تم نکلو اور انہی جو رایات سود ہیں ان میں شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہو جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر تم جانے کی استطاعت نہ رکھتے ہو تو فَتَدَحْرَجْ، تو تم جو ہے وہ بچوں کی طرح جو ہے وہ لڑک کے جاؤ، یعنی اپنے کوہنیوں کے اوپر، کوہنیوں کے بل جیسے بچہ جو ہے وہ لڑکتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ تم پہنچو اور ان پرچموں کے اندر اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ مصنف کہتے ہیں کہ روایات جو ہیں وہ اس زمانے کے متعلق بہت زیادہ ہیں کہ جس میں واضح طور پہ یہ جو پرچم ہے، ہاشمی کا جو پرچم ہے، سید کا پرچم ہے، اس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کی جو ہے وہ نشانی قرار دیا گیا، اور اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جو تعبیر استعمال کی ہے کہ تم صندوق میں بند ہو تو پھر بھی کیا اس کو توڑ دو اور تمہیں آنا پڑے بچوں کی طرح لڑک کے تم بھی جاؤ، یہ یعنی ایک مبالغہ کی کیفیت اور اہمیت بیان کرتی ہے کہ ان پرچم والوں کی کیا کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تیسری جو روایت ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے نقل فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ یخرج شاب من بنی ہاشم بکفہ الیمنی خال، کہ بنی ہاشم سے ایک جوان نکلے گا جس کی دائیں ہتھیلی کے اوپر ایک تل ہوگا، اور وہ خراسان سے سیاہ پرچم لے کر نکلے گا، اور اس کے جو سامنے ہیں وہ شعیب بن صالح ہوں گے، اور یہ کیا کرے گا سفیانی کے جو جتنے بھی ساتھی ہوں گے ان کو یہ قتل کر دے گا اور ان کے اوپر کیا غالب آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت امام باقر علیہ السلام نے نقل فرمائی کہ اس میں بھی آپ نے کہا کہ یہ جو پرچم ہیں وہ خراسان سے نکلیں گے اور کوفہ کیا جائیں گے، اور جب امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اور مکہ میں اپنا اعلان کریں گے ظہور کا، تو یہ پھر وہاں سے اپنا لشکر بھیجیں گے اور امام علیہ السلام کی بیعت کا انکار کر دیں گے، یعنی یہ اس ٹائم پہ یہ کوفہ ہوں گے اور امام کا ظہور مکہ میں ہو جائے گا۔ ایک اور خطبہ امیر المومنین علیہ السلام سے وہاں پہ مصنف نے کچھ جملے وہاں پہ کوٹ کیے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے، رجل من اولاد الحسن، کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ایک جو ہے وہ شخص نکلے گا فی 12,000 فارس، کہ جس کے پاس جو ہے وہ 12,000 کا لشکر ہوگا، 12,000 گھڑ سوار، فارس کے یہاں پہ لفظ موجود ہیں، یعنی 12,000 کا لشکر ہوگا۔ وَيَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ الْعَمِّ، اور وہ آ کے جو ہے وہ کہے گا امام مہدی علیہ السلام سے کہ یا ابن العم، اے میرے چچا زاد، کیونکہ وہ حسینی نسب سے ہیں اور یہ امام حسن علیہ السلام کی نسب سے ہیں، تو وہ ابن عم کہے گا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، انا احق منک بہذا الامر، کہ میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں یہ حکومت کروں اور یہ لشکر وغیرہ کیا ڈیل کروں سارے، کیوں؟ لأنی من ولد الحسن، کیونکہ میں امام حسن کی اولاد سے ہوں، وہو اکبر من الحسین، اور وہ امام حسین علیہ السلام سے بڑے ہیں، تو لہذا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری حکومت کیا ہے میں چلاؤں۔ فیقول المہدی انی انا المہدی، تو امام مہدی علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جس کے متعلق بشارت دی گئی ہے، تو لہذا یہ حکومت میری ہوگی۔ تو اس وقت یہ اس سے کہے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی آیا ہے، کوئی آیت یعنی کوئی نشانی ہے، کوئی معجزہ ہے، کوئی علامت ہے، تو اس کو جو ہے آپ پیش کریں تاکہ ہم اس بات کو قبول کریں کہ آپ واقعاً مہدی ہیں۔
تو فینظر المہدی علیہ السلام الی طیر فی الہوا، تو آپ جو ہے وہ ہوا کے اندر ایک پرندے کو دیکھیں گے، جیسے ہی اس کی طرف نگاہ کریں گے اور اس کو اشارہ کریں گے، تو جب اشارہ اس کو کریں گے تو وہ سیدھا جو ہے وہ آ جائے گا آپ کی ہتھیلی کے اوپر، فینطق بقدرت اللہ تعالیٰ ویشہد له بالامامۃ، اور اللہ کی قدرت سے پھر وہ بولے گا اور آپ کی امامت کی گواہی دے گا۔ پھر جو ہے وہ آپ ایک جو ہے وہ خشک لکڑی لیں گے، خشک لکڑی کو جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑیں گے، اور وہ زمین بھی ایسی ہوگی کہ جس کے اندر کوئی پانی نہیں ہوگا، بالکل خشک زمین۔ فَيَخْضَرُّ، تو وہ فوراً ہی کیا ہے وہ سرسبز ہو جائے گی اور اس کے اوپر پتے آ جائیں گے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ کیا کریں گے کہ جلموداً کان فی الارض من الصخر، ایک چٹان کا جو ہے وہ ٹکڑا ہوگا سخت قسم کا زمین کے اوپر، اس کو وہ اٹھائیں گے اور اپنے ہاتھ سے اس سے جو ہے وہ مسل دیں گے، اور وہ بالکل جو ہے وہ ایسی ہو جائے گا کہ جیسے مثل شمع، جو موم بتی کی ایک شمع ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ ان کے ہاتھ پہ نرم ہو جائے گا۔ جب یہ ساری باتیں حسنی دیکھے گا، یہ جو امام حسن علیہ السلام کے قبیلے سے ہے، جس کو جو ہے رجل ہاشمی سے تعبیر کر رہے ہیں، جو خراسان سے جو ہے وہ خروج کرنے والا ہے، تو جب یہ ساری باتیں دیکھے گا تو کہے گا کہ الامر لک، کہ سارا معاملہ آپ کے حوالے، فیسلم وتسلم جنودہ، یہ بھی امام کی جو ہے وہ اطاعت کرے گا اور اس کا جتنا لشکر ہوگا وہ بھی امام علیہ السلام کے تابع ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مصنف پھر اگلی علامات کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور جو دوسری علامت ہے وہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی ہے، پھر اس کے متعلق روایات کو لکھیں گے۔ تو خلاصہ کلام اس کا یہ ہوا کہ غیر حتمی علامات میں سے جو پہلی علامت ہے وہ خروج الہاشمی کو مصنف نے تعبیر کیا، اور اس کے متعلق مصنف کا یہ نظریہ ہے کہ یہ حسنی النسب ہے، اور جو نفس ذکیہ کے متعلق روایات ہیں وہ بھی اسی کے متعلق کہتے ہیں، احتمال ہوتا ہے، ظن قوی ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ہی شخص ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوفہ میں جو ان کا ایک خلاصہ مصنف نے جو بیان کیا کہ کوفہ میں جو ہے وہ لڑائی کی کیا کیفیت ہوگی، وہاں پہ مصنف نے یہ روایات کو چھوڑ دیا، فقط ایک خلاصے کے طور پہ لکھا کہ جب کوفہ میں جو سفیانی ہے وہ تباہی کرے گا اور بہت ساری خواتین کو قیدی بنا کے لے جا رہا ہوگا شام کی طرف، تو یہ کوفہ میں آئے گا، اور کوفہ میں جو یمانی لشکر ہے وہ بھی کیا پہنچ چکا ہوگا، تو یہ دو لشکر اکٹھے ہو جائیں گے، یمانی کا لشکر ہو گیا اور یہ جو ہاشمی کا سید جو خراسانی ہے اس کا لشکر، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ پھر کہیں اس کا پیچھا کریں گے، جو سفیانی ہوگا جو خواتین کو قیدی بنا کے لے جا رہا ہوگا، یہ پھر اس کا پیچھا کریں گے، اور کوفہ کے مقام کے اندر ہی جو ہے وہ اس سے یہ آمنا سامنا ہو کر وہاں پہ شدید قسم کی لڑائی ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سفیانی کا پورا لشکر ہے یہ اسے ختم کر دیں گے، اور ختم کر دیں گے اور قیدی وغیرہ کو چھڑا کے لے آئیں گے دوبارہ کوفہ میں، اور اس طریقے سے کوفہ کے اندر جو ہے وہ عدل کا نظام اور ایک حکومت جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ساری آ جائے گی، اور پھر وہیں سے جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا مکہ میں ظہور ہوگا، اور یہ پھر کیا ان کے پاس جائیں گے اور مل جائیں گے، اور یوں کر کے کیا ہے سارے نظام کی تفصیلات ذکر ہوئی ہیں، جس کو مصنف تفصیل زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، شاید آگے ڈسکس کریں، ادھر ہی جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔